نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره الآية صدق الله العظيم۔ محبت نال ایک مرتبہ تمام حضرات درود و سلام پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بصد احترام دوستو، اج دی پاکیزہ مقدس محفل پاک ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے۔ کافی وقت بیت چکے، اخی مکرم عظیم ثنا خان مصطفیٰ محترم جناب محمد عمران مہروی صاحب اور انہاں دے والد بزرگوارم قبلہ ڈاکٹر صاحب ساڈے بزرگ نے حکم فرمایا، تعمیل حکم وچ فقیر حاضر خدمت ہے۔ تواڈے واسطے بھی امتحان اور میرے واسطے بھی اس وقت ایک امتحان دی کیفیت ہے۔ تواڈی طبیعت نو ویکھاں تے دل کردے کہ بس درود و سلام دے شعر پڑھیے تے دعا کریے تے میرے کول سواری ہے تانوں اپنے اپنے گھر پہنچا کے نا تے بعد وچوں میں اپنے گھر جا کے آرام کراں۔ ساڑی واری آندی تے پلیٹاں بھی کھڑکن لگ پیندیاں۔ ایک الارم ہے نا مولوی صاحب دی آمد دا۔ ماشاءاللہ ویسے تواڈی اس طرح طبیعت تے ٹھیک ہے نا، تواڈی محبت نو ویکھا تے دل کر دے کہ بھائی عمران یا انہاں دے والد صاحب نو عرض کراں کہ مینوں ایتھے 2-4 مرلے زمین دے دیو، مفت نہیں، میں او دی قیمت ادا کراں گا تاکہ میں بھی ایتھے چھوٹا جا مکان پا کے نا، بھائی اکرم صاحب انہاں دی محبت نو ویکھ کے میرا دل کردا ہے کہ میں ایتھے مکان پا کے انہاں دے قرب وچ رواں۔ پھر سوچدا قاری حبیب الرحمان رواں تے صحیح، جدو انہاں تیرے نال بولنا ہی نہیں، بولن واسطے پھر مینوں گڈی کڈ کے بستی ملوک جانا پائے گا، یا پھر مینوں 72 چا کے جانا پائے گا بھائی غلام محمد دے گھر، ادھر بھی جاواں تے اکثر گھر کوئی نہیں ہوندا، تے پھر میں کی کراں؟ او پروگرام میں ایتھے بیٹھے کینسل کیتا ہے۔ پریشان نہیں ہونا، رہن والا پروگرام کینسل ہے، لیکن 2-4 گلاں نے جڑیاں جناب دی خدمت وچ عرض کرنیاں نے۔ میں 1 منٹ واسطے ایتھے تسی مہمان ہو، میں میزبان دی حیثیت نال انہاں عرض کرنا ہے کہ ایتھے اگر کوئی بندہ ایسی محفل وچ بندہ ملک صاحب بن کے نہ پوے، چودھری صاحب بن کے نہیں، خان صاحب بن کے نہیں، سردار بن کے نہیں، خدا دی عزت دی قسم مصطفیٰ دے درد دا چوکیدار بن کے بے، اگر اس دربار وچوں کچھ خیرات لینی ہے پھر مدینے دے تاجدار دا نوکر بن کے بیٹھ، اور خدا دی عزت دی قسم چوک کے کہہ رہے ہیں اگر اس نیت اور اس ارادے نال بیٹھو گے، میں عظمت رب کعبہ دی قسم چوک کے عرض کر رہے ہیں کوئی بندہ جڑے چلے گئے نے اللہ انہوں نے سلامت رکھے، تسی جڑے بیٹھے ہو انشاءاللہ خالی نہیں جاؤ گے، بلکہ اے جڑی خالی جھولی ہے نا انہوں رحمت نال بھر کے لے جاؤ گے۔ اس طرح نہیں، نبی دا جڑا نوکر ہے ہاتھ چوک کے ذرا ایک باری، اے جڑے ساتھی پیچھے بیٹھنے تھوڑا تھوڑا اگے آ سکتے ہو، اگر مناسب سمجھو تے تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ۔ بس میں اگے دی گزارش کی تھی، اے نہیں آکھے تسی اگے پیچھے ہو جاؤ،
اگے اگے تھوڑا تھوڑا ایک ایک قدم اگے آ جاؤ، انشاءاللہ مدینے والا نبی راضی ہو جائے گا. بس مصطفیٰ نو جے راضی کرنا تے پھر تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ میرا چند. اللہ تنو سلامت رکھے، اللہ تنو آباد رکھے. ماشاءاللہ بہت چنگے لوگ ہو تسی، بڑی محبت والے ہو. اچھا آؤ ایمان والو، بلا تمہید ڈاکٹر صاحب قبلہ، ساڈے بھائی محمد عمران صاحب اور باقی انہاں دے جتنے رفقا نے سرکار دے ذکر دی محفل دا انعقاد کیتا ہے. بندہ اگرچہ اس نیت اور اس ارادے نال محفل دا انعقاد کرے کہ رب راضی ہو جائے، مدینے والا نبی راضی ہو جائے، پھر یاد رکھو ایمان والو، اس کم اس عمل دی تکمیل وچ تاخیر ہو سکتی ہے لیکن او دی قبولیت وچ تاخیر نہیں ہو سکتی. کوئی بندہ ہے زائد بکر مولوی صاحب، پیر صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب، جو بھی ہے، اگرچہ بندہ عمل خالصتاً اللہ دی رضا واسطے کرے، اس عمل دی نماز پڑھ دے، نماز دی تکمیل، قیام دی تکمیل، رکوع سجود دی تکمیل وچ تاخیر ہو سکتی ہے لیکن او دی قبولیت وچ تاخیر نہیں ہو سکتی. میں صرف ایک روایت ضمناً عرض کر کے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں ایک سال گیا حج واسطے. توجہ ہے، میں گیا ایک سال حج واسطے. ماشاءاللہ ادھر دیکھو، اے نقیب صاحب، اے بھائی تنویر صاحب سفر کر کے آئے نے. ساڑھے بھائی نے قاری محمد اکرم میروی صاحب تکلیف دے باوجود، اے تکلیف دے باوجود صرف بھائی عمران نال ایک تعلق ہے، بلکہ میں بھی خود تکلیف نالا میں جا رہا سا. بھائی غلام محمد صاحب نے میں کہ یار میرے گھر دی محفل ہے، میں نہ بھی بولا تے میرے واسطے کوئی مسئلہ کوئی نہیں، میں بیان کرن واسطے تے نہیں حاضر ہویا. اے تے ساڈے ڈاکٹر صاحب قبلہ نے دی محبت ہے اور بھائی عمران صاحب دی محبت ہے. میں تے کہ مہمان آئے نے، ماشاءاللہ انہاں پڑھے بہت سونا پڑھے، اللہ انہوں سلامت رکھے. میں کہ میری حاضری ہو گئی. چلو بھائی غلام محمد صاحب نے کہا تو میرا بھائی ہے پیارا، بس مہربانی کر تو صرف 1.5 گھنٹہ بیان کرنا ہے بس. اور یہ حقیقت بات ہے قبلہ، انہاں دوستاں دی جڑی محبت ہے نا وہ میں سمجھ گیا. اے بولے نہیں، کیوں نہیں بولے؟ اس واسطے نہیں بولے کہ قاری صاحب نے 1.5 گھنٹے دا کیوں آکھے ہے. قاری صاحب تو تے اسی آج 3 گھنٹے بیان سننا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب قبلہ دی محبت میں کچھ 4 گھنٹے. اللہ سلامت رکھے سارے ڈاکٹر صاحب قبلہ نو. ساڈی اچاچی ہے نا نہیں ہے بس پھر چنگا ہے، پھر ٹھیک ہے. او ہوندی تے پھر میں تانوں پوچھدا چاچا جی دسو تسی آدھا گھنٹہ بھی بیٹھ سکتے ہو. اچھا او ایمان والو ہن ذرا غور کرنا. عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن توجہ کرنی ہے. آپ فرماؤندے نے میں حج تے گیا، حج پڑھن تو بعد لوگ اپنے اپنے گھرانوں آ رہے ہیں. میں ارادہ کیتا ہے عبداللہ ٹھہر جا، جلدی گھر نہیں جانا. ہن توجہ کرنی ہے، جلدی گھر نہیں جانا، اتھے ٹھہر جا تاکہ تینوں حجر اسود چمن دا موقع نہیں ملیا، مقام ابراہیم تے نفل پڑھن دا موقع نہیں ملیا. حتیم کعبہ دے اندر جوانوں ذرا میرے ول غور کرنا، حتیم کعبہ دے اندر بیٹھ کے رب دی عبادت تے مزے لین دا موقع نہیں ملیا. آپ فرماندے نے کہ میں رک گیا. ایک دن میں خانہ کعبے دا طواف کر رہا. جوانوں ذرا میرے ول ویکھنا، اپنیاں گلاں چھڈو، ذرا میریاں گلاں سنو، ایمان تازہ کرو. فرماندے نے ایک دن میں خانہ کعبے دا طواف کر رہا. بھائی عبد الرحمان توجہ میرے ول کرنی ہے، بھائی غلام محمد صاحب توجہ میرے ول کرنی ہے.
فرماندے نے میں طواف کعبہ کردیاں حجر اسود نو چومیا آپ فرماندے نے کہ میں مقام ابراہیم تے نفل پڑے حتیم کعبہ دے اندر آ کے بیٹھیاں آپ فرماندے نے میں حتیم کعبہ دی دیوار دے نال اس طرح ٹیک لا کے بیٹھ گیا فرماندے نے مینوں اونگھ آ گئی ہے توجہ کرنی ہے مینوں اونگھ آ گئی ہے آپ فرماندے نے عالم اونگھ دے اندر میں ویکھ رہا دو فرشتے آسمان تو زمین دے آئے ایک میرے پیراں وال کھڑا ہو گیا دوسرا میرے سر والے پاسے کھڑا ہو گیا آپ فرماندے نے پیراں والا سر والے نو کہہ رہے آئے یار دس اس سال کنے لوگ حج تے آئے ہن توجہ دے نال میری گل نو سننا کنے لوگ حج تے آئے او فرشتہ کہن لگا اس سال 6 لاکھ لوگ حج تے آئے انہیں پوچھیا 6 لاکھ وچوں اللہ نے کنیاں دا حج قبول کیتا ہے کنیاں دا نا قبول ہے ہن توجہ طلب بات ایمان والوں کنیاں دا قبول ہے کنیاں دا نا قبول ہے ایمان والوں فرشتے نے جواب دیتا 6 لاکھ وچوں اللہ نے کسے دا حج قبول نہیں کیتا فرماندے نے میریاں چیخاں نکل گئیاں میں رون لگ پیا عالم ندر دی گلے میں ندر دے اندر رو رہا میں کیا عبداللہ سفر بھی کر کے آیا ہے وطن بھی چھوڑ کے آیا ہے بچے بھی چھوڑ کے آیا ہے مصروفیات بھی ساریاں چھوڑ کے آیا ہے لیکن حج قبول نہیں ہویا فرماندے نے میں رون لگ پیا سنو ایمان والو ہن سرائکی دا ایک جملہ عرض کرن لگا میں دیکھنا چاہنا کیڑا کیڑا بندہ میری گل نو سمجھدا ہے قادری صاحب بھائی مزمل ذرا توجہ کرنی ہے ایمان والو فرماندے نے میں رو رہا چودھری صاحب قبلہ اس وقت تک کوئی بندہ نہیں روندا جب تک دل نو چوٹ نہیں لگ دی جدوں دل نو چوٹ لگ دی اے دل روندا ہے اکھ وچوں ہنج نکل دی آنسو نکل دے اے اکھ دل نو مخاطب کر کے کی کہندی ہے میں نہیں کہندا بلکہ خواجہ محمد یار فریدی گڑی دا پیر انہاں دی زبانی دس دینا خواجہ صاحب کی فرماؤ دل اک دل نو مخاطب کر کے آندی ہے او دل درد تو ماں دینا تھی او دل درد تو مدینہ تھی او درد جگر ایوے ہو دل ہاں ویسن گزر اصلونا در وہ سن گزر اصلونا در اوکھے سفر ایوے ہو دل ایک باری ہاتھ چوک کے بول اچھا اے دسو یا رسول اللہ یا علی اچھا اے دسو اج آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد پاک دی محفل وچ بیٹھے ہو کیا میلاد والے نبی نو بھی پتہ ہے کہ اج میرے غلام میرا میلاد منا رہے ہیں عقیدے والا بندہ بولے باقی کوئی بندہ نہ بولے عقیدے والا بندہ ہاتھ چک کے بولے
مدینے دے تاجدار نو پتہ ہے میرا نبی جاندا ہے. غور کرنا میرے نبی نو پتہ ہے اس وقت تواڈے میرے ذہن دے اندر جو آئے مدینے والا جاندا ہے. توجہ کرنا جو کچھ تواڈے میرے ذہن دے اندر آئے مدینے والا نبی جاندا ہے. جو کچھ تواڈے میرے دل دے اندر ہے مدینے والا نبی جاندا ہے. 70 چک دے رہن والے ہو گرد و نواح وچ آن والے ہو میرا نبی جاندا ہے اس وقت میرا غلام کیڑا خوش ہو رہا ہے کیڑا پریشان بیٹھا ہے میریاں عظمتاں تے میرا ذکر سن کے. ایمان والو مدینے والا نبی جاندا ہے. بلکہ ڈاکٹر صاحب قبلہ میں اس طرح کہہ دیاں میرے انہاں بزرگاں نو سمجھ آ جائے مدینے والا نبی سب کچھ جاندا ہے. بھائی غلام محمد اس طرح کہہ دیاں کہ دل دی گل 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 دل دل دی گل دل دل والا بندہ بولے جنوں بولن لگیاں شرم آؤندی ہے کڈ کر کے بیٹھ جا میں تیرے تے پھر بھی راضی ہاں وگرنہ رخ میرے والوں وے بندہ بولے نا ایمان والوں چنگی گل نہیں. دل دی گل دل دی گل دساونا حضور جان دل چاندر نو لہاونا حضور ہاتھ چوک کے بول چاندر نو لہاونا چاندر نو لہاونا حضور جان دل چاندر نو لہاونا حضور جان دل چاندر نو لہاونا حضور جان دل. بلکہ قبلہ میری سے مسرح کی زبان دا شاعر انہیں بھی خوب آنکھیں کی آدھا ہے چن توڑی ونجنا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر جشن میلاد مصطفیٰ. ہاں چن توڑی ونجنا او سوکھا ہے چن توڑ وکھا ونا بئی گالے پانی ہر کوئی زمین چوں کڈ سکدا ہے انگلی چو کڈھاونا بئی گالے اور سج کردا لہدا او لہوے دے دیگر تے ولاونا بئی گالے انسان تا کلمہ پڑھ گھن دل پتھراں کو پڑھاونا بئی گال. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر. والو نبی دے دیوانوں توجہ کرنا میں عرض کر رہا مدینے والا نبی جاندا ہے. ہن قبلہ ایک گل ہور عرض کرن لگا میں موضوع تو تھوڑا جہا ہٹ کے ایک گل ہور عرض کرن لگا جوانوں میری گل نو پلے بن لو. اللہ دی عزت دی قسم اج اگر ساڈی چودراہٹ قائم ہے او مدینے دے تاجدار دی وجہ تو ہے. اسی ملکاں ملکیت قائم ہے مدینے دے تاجدار دی وجہ تو. ہن میرے ول غور کرنا ساڈیاں عزتاں قائم نے مدینے دے تاجدار دی وجہ تو. ایمان والوں بلکہ میں اس طرح کہہ دیاں میں سٹیج تے بیٹھن والے اپنے بزرگاں نو مخاطب کر کے عرض کرن لگا بابا جی ساڈیاں عزتاں قائم نے مدینے دے تاجدار دی وجہ تو وگرنہ اسی کون ہونے
جتنے اسی گناہگاراں جتنے اسی پاپیاں اتے مدینے والے دا کرم ہے اج رات دے 12 بجے نے ایمان والوں اسی اپنی گھڑیاں نو ویکھ رہے ہاں کدے ایویں سوچے آئے مدینے والا نبی جدا ذکر سنن واسطے آئے ہاں اج جدا میلاد انہاں بھائیاں نے منایا ہے ایمان والوں میرا نبی جدوں دنیا تے آئے میرے کریم آقا علیہ السلام نے قدم رکھیاں نبی دے قدمین شریفین لگے مدینے دے تاجدار سجدے دی حالت دے اندر ہی آئے مدینے دے تاجدار دی اکھاں پر نم نے میرا نبی بچپن تو لے کے جوانی تک جوانی تو لے کے 63 سال دی عمر تک میرا نبی ہر وقت روندا رہیا ہے کیوں روندا رہیا ہے نبی تے معصوم دل میرا نبی اس واسطے روندا رہیا ہے رو رو کے دعاواں کردا رہے اللہ میری امت دی خیر ہوئے اللہ میری امت نو بخش دے اللہ میری امت نو بخش دے ایمان والو اسے امت دے لوگاں نے جدوں میرا نبی طائف دے اندر گئے انہاں طائف دے لوگاں نے کی کیتا پتھر چکے میرے نبی نے صرف اتنی گل کی تھی او طائف والے ہوں میں اللہ دا نبی ہاں اونوں رب منو مینوں او دا نبی منو اونوں خالق منو مینوں مخلوق منو اونوں طالب منو مینوں مطلوب منو اونوں رازق منو مینوں مرزوق منو اونوں مالک منو مینوں مملوک منو اونوں دین والا منو مینوں لین والا منو اونوں عطا کرن والا منو مینوں تقسیم کرن والا منو میرے نبی نے فرمایا او لوگوں اونوں خالق منو مینوں مخلوق منو اونوں رب العالمین منو مینوں رحمت للعالمین منو انہاں لوگوں نے کی کیتا انہاں نے پتھر چکے پتھر چک کے میرے نبی نو مارنا شروع کیتا ایمان والوں میرا نبی دا چہرہ ودھا زخمی ہے نبی دا سینہ زخمی ہو گیا میرے نبی جلدیاں بنی نجار دے باغ دے اندر آ کے بیٹھ گئے اللہ نے فرمایا جبرائیل جا میرے یار نو سلام دے میرے یار نو جا کے کہو سونیا اگر تو آنکھیں انہاں دے میں پتھراں دا میہ پا دیاں اگر تیرا آنکھیں تے انہاں نو میں زمین دے اندر غرق کر دیاں میرا تہاڈا نبی کی عرض کر دے اللہ اگر میں آنکھاں تے تو ایویں کرے گا میں بھی وچ ہوواں تے کیا تو ایویں کرے گا ایمان والو رب نے فرمایا محبوبا اے ہوتے بچائے تو انہاں دے وچ وسدا ہے تائیں تے میں انہاں دے عذاب نازل نہیں کردا ایتھے پنجابی زبان دا شاعر وی بولیا او وی آندا ہے اللہ نے فرمایا کی اللہ نے فرمایا محبوبا انہاں نو دیواں کی سزاواں انہاں نو دیواں کی سزاواں انہاں دے وچ تو وسنا او ایمان والوں ذرا غور کرنا بلکہ شاعر دی زبانی میں اس طرح عرض کر دیاں کملی والیا نازن الپالیا کملی والیا نازن الپالیا کملی والیا نازن الپالیا آؤندیاں نے مینوں اے حیاواں آؤندیاں نے مینوں اے حیاواں انہاں دے وچ تو وسنا انہاں نو دیواں کی سزاواں انہاں نو دیواں کی سزاواں انہاں دے وچ تو وسنا انہاں دے وچ تو وسنا انہاں دے وچ تو وسنا کسی نے بلال تو پوچھیا بلال تو کلمہ کس واسطے پڑھیا اس واسطے پڑھیا تاکہ تینوں حورا ملن جنت ملے بلال کی آندے جنت دے واسطے نہ میں پڑھیا حورا لئی جنت دے واسطے نہ میں
پڑھے آئے حورا لئی کلمہ بلال بس پڑھیا حضوراں لئی کلمہ بلال بس پڑھیا حضوراں بلال کیاں دے حد بن کے عرض کر دیاں دے آقا جنیاں نے میری ہیاں ساواں آقا جنیاں نے میری ہیاں ساواں جنیاں نے میری ایسا جدی خواہش ہے کہ میری ساما مصطفیٰ دے قربان او بندہ بولے آقا جنیاں نے میری ایسا آقا جنیاں نے میری ایسا اینا دے وچ تو وسنے اوندیاں نے مینو اے حیاواں اوندیاں نے مینو اے حیاواں انہاں دے وچ تو وسنے انہاں دے وچ تو وسنے ہن غور کرنا حضور دے عاشقاں دی طبیعت دیکھو میرے کریم آقا علیہ السلام دا غلام ہے اکھاں توجہ کرنا ایمان والو ایک دن کھجور دے چڑھے آئے مدینے دے تاجدار دی خبر ملی ہے کہ حضور دنیا تو پردہ فرما گئے ایمان والو انہیں اتھوں چھلانگ لئی زمین تے آیا ایمان والو رو رو کے عرض کر دے اللہ میری اکھاں دی بینائی واپس لائے لائے مینوں نبی نہ کر دے ایمان والو آواز قدرت تئیں لوگ نبی نے ہون بینائی مگ دینے تو بینا ہو کے نبی نہ کیوں بنن لگائیں عرض کردہ ہے اللہ ان اکھاں دے نال روز تیرے محبوب دا چہرہ وہدا ساں روز تیرے یار دا مکھڑا ویندا ساں اللہ اج تیرا یار دنیا تو پردہ کر گیا ہے دل کردہ ہے جنہ اکھاں نے تیرے یار نو ویکھیا اے اکھاں کسے غیر دا چہرہ نہ ویکھن او سنو سنو ایمان والو اے اکھاں کسے غیر دے چہرے نو نہ ویکھن خدا دی عزت دی قسمیں چلدیاں جدوں میرے نبی دے جناب من جسم اطہر دے قریب آیا ابو بکر صدیق موجود نے عمر فاروق موجود نے عثمان و حیدر قرار موجود نے نبی دے تمام یار موجود نے ایک قریب آپ کے جناب من کھڑائے ہو گیا اس طرح ہاتھ کر رہے آئے اکھاں دی بینائی ختم ہے انہوں نے پوچھیا ابو بکر نے پوچھیا عمر عثمان و حیدر قرار نے پوچھیا تو تے بینا سے تیری بینائی کدھر گئی ہے تو نبینا کے میں بن گیا ہے ایک کی عرض کر دے آندہ ہے توجہ کرنی ایمان والو کی عرض کر دے محبت نہ ذرا اونچی آواز نہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کی عرض کردا ہے ہاتھ بن کے عرض کردا ہے کہ اللہ دے دربار دے اندر میں عرض کیتی اللہ میری اکھاں دی بینائی واپس لائے لائے توجہ کرنی اکھاں دی بینائی واپس لائے لائے میرے مالک جن اکھاں نے تیرے یار نو ویکھیا کسے غیر دا چہرہ نہ ویکھنا ایمان والو توجہ کرنی ہے اے چیزاں ایویں نہیں ملدیاں توجہ کرنی ہے اے چیزاں ایویں نہیں ملدیاں کسے کامل دے ہاتھ دے اندر ہاتھ پانا پیندا ہے اے توجہ کرنی اللہ دا قربوں ہے مدینے دے تاجدار دا قربوں ہے ایویں نہیں ملدا اے تے اللہ والیاں دے ہاتھ دے اندر ہاتھ پانا پیندا ہے جویں میاں محمد مشکار بے کھڑی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی خوب ترجمانی کیتی آ فرمان نے رادے 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 ہر کوئی آنکھے میں بھی آنکھاں رادے رادے رادے
ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں راہ دے بن مرشد اوہ راہ نہیں لبھنا ہاں بن مرشد راہ نہیں لبھنا رول مرسے وچ راہ دے آؤ بن مرشد بن مرشد اور رہا نہیں لبھنا ہاں بن مرشد راہ نہیں لبھنا رول مرسے وجرا دے تے آخری شیر پڑھ کے میں گل نو توجہ کرنا ختم کرن والا ہوں آپ فرماندے لو 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 بھر لے کڑیے جے تو بھانڈا بھرنا شام پیتے بن شام محمد شام پیتے بن شام محمد گھر جاندی انہیں ڈرنا کپڑا پھٹے بھائی غلام مشرد دا حکم ہے کپڑا 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 پھٹے تے لگے تروپا دل پھٹے کس سینہ کپڑا پھٹے تے لگے تروپا دل پھٹے کس سینہ سجنا باج محمد بخشا سجنا باج محمد بخشا کی مرنا تے کی جینا او سجنا باج محمد بخشا کپڑا پھٹے تے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر خیر البشر میں رہتا ہوں، خوشبوؤں کے نگر میں رہتا ہوں، ذکر احمد کا یہ کرشمہ نصیر
کہ ہر وقت میں سرکار کی نظر میں رہتا ہوں. نعرہ حیدری، سرکار ہاتھ چوک کے سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، سیدی مرشدی خطیب پاکستان. کپڑا پھٹے کپڑا پھٹے کپڑا پھٹے لگے دروں پا دل پھٹے کس سینہ سجنا باج محمد بخشا کی مرنا تے کی جینا. حقیقت بات ہے جیڑا عمل اللہ دی رضا واسطے کیتا جائے، جس عمل دے اندر خالصتاً اللہ دی رضا شامل ہوئے، خدا دی عزت دی قسم ہے. بلکہ اللہ دا پاک کلام ہے، رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کبو تے برکت واسطے قرآن دی ایک آیت پڑھ دیں. اگر سنو ایمان والو، خلاق کائنات جل وعلا نے پاک کلام دے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. اللہ فرمائے ایمان والےو میری اطاعت کرو اور میرے رسول دی اطاعت کرو، میرے تابعدار بندے بنو اور میرے محبوب دے تابعدار بنو. بندہ عالم تخیل وچ عرض کر دے اللہ تیرے تابعدار بنیے تے تیرے یار دے تابعدار بنیے. مولا اے دے بدلے میرے ول ویکھو، مولا اے دے بدلے وچ سانو کی دے گا؟ آؤ سنو 70 چک دے رہن والے غیور سنیو، نبی دے دیوانو، آواز قدرت ہوندی ہے. اللہ فرماوندا ہے جدوں تو میرا اور میرے محبوب دا تابعدار بنے گا، اللہ فرماوندا ہے انعام وچ میں تینوں اے دیاں گا کہ ساری مخلوق نو میں تیرا تابعدار بنا دیاں گا. ساری مخلوق نو میں ماشاءاللہ سونی محفل بنی ہے جی قبلہ، بڑی سونی محفل بنی ہے جی. ہاشا بالکل جی، میں بالکل زیارت کر رہا ہوں. بہت سونی محفل بنی ہے ماشاءاللہ، بہت سونی محفل بنی ہے ماشاءاللہ. جڑے بھی آئے نے میرے لو ویکھنا، جڑے بھی آئے نے ماشاءاللہ پڑھ کے وگ گئے نے. توجہ ہے، پڑھ کے ٹر گئے نے. ایک منٹ غور کرنا، پڑھ کے ٹر گئے نے. میں اس وقت پہلا ساتھی پہلا ہی نعت خاں سی پڑھ رہا سی، میں اس وقت پہنچے ہاں. سارے پڑھ کے ٹر گئے نے. میرے والد صاحب کو جا کے پتہ کرنا ضرور تسی ہے صاحب، تسی پوچھنا، تسی بھائی اکرم پوچھنا کہ حبیب الرحمان پیدا ہویا سی یا نہر تے لڑدا ہویا آیا سی. دیکھو نا آخر اسی بھی تے پیدا ہویا نا، کوئی نہر تے نہیں لڑدے آئے. مسئلہ سارے پڑھ کے ٹر گئے. اے ایمان والو میں تانوں سلام عقیدت پیش کرداں. خوش نصیب ہو اج اے رات تا اے وقت ہو گئے نا. اے ماشاءاللہ اے ہن دیکھو 1:45 دا ٹائم ہون والا ہے. تسی بیٹھے ہو. میں قاری حبیب الرحمان میرا نام ہے. میرے والد گرامی دا نام حضرت علامہ الحاج محمد صاحب یار صاحب ہے. میں اس مجمع دے اندر ذمہ دار لوگ بیٹھے نے، انہاں دے سامنے سر دے اوتے قرآن رکھ کے میں ذمہ داری نال اے عرض کر رہے ہاں. خدا دی عزت دی قسم ہے جس آقا دی محبت وچ تسی بیٹھے ہو نا،
اے کوئی چودھری ملک خان یا کوئی سردار عام دنیا دار نہیں، دنیا دا سردار نہیں، اے رب دی کائنات دا، رب دی اس دھرتی دا اور رب دی اس ساری کائنات دا کلا کلا حاکم و مختیار ہے میرا نبی، اے او وفادار نبی ہے۔ اج رات تے 1:45 ہو گئے، تسی نبی دی محبت وچ گم ہو کے بیٹھے ہو۔ میں ذمہ داری نال کہہ رہا جدوں مر کے قبر وچ جاواں گے، قبر دے اندر کسے دی قبر وچ کسے دے والد نے نہیں آنا، کسے دی قبر وچ کسے دے بیٹے نے نہیں آنا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، آج تک کسے باپ دی قبر وچ کسے دا بیٹا نہیں، کسے بیٹے دی قبر وچ کوئی باپ نہیں، کوئی یار یار دی قبر وچ نہیں، بھائی بھائی دی قبر وچ نہیں، کوئی کسے دی قبر وچ نہیں جائے گا۔ قبر دے اندر جدوں بندہ کلا ہوئے گا، اتھے 3 سوال ہون گے۔ سوال کرن والے فرشتے ایسیاں صورتاں بنا کے ہون گے، جس طرح دا بندہ ہوئے گا اس طرح دی اگے، جس طرح دے او دے عمل ہون گے اس طرح دی شکل اور صورت بنا کے آن گے۔ انہاں سوال کرنا ہے من ربوں کا، دس تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینوں کا، تو کیڑے دین دے قائم سے، سنو کیڑے دین دے قائم سے، آخری کلمات میں کیڑے دین دے قائم سے ایمان والو۔ تیسرا سوال کی ہوئے گا؟ تیسرا سوال اے ہوئے گا سامنے مدینے دا تاجدار ہوئے گا نا سامنے مدینے دا تاجدار ہوئے گا۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ حاجی صاحب خدا دی عزت دی قسم ہے سامنے مدینے دا، بلکہ میں تے ایک عرض کر دیاں، اکثر علماء بیان کر دینے کہ قبر وچ خود حضور تشریف نہیں لے آوندے، سرکار تشریف نہیں لے آوندے۔ پوچھا کیوں؟ کہ سرکار مدینے چ نے، آپ نہیں ہوندے۔ میں کہتا چلو سرکار مدینے چ نے، آپ اس دی قبر وچ نہیں ہوندے، اے دس قبر وچ حضور دی زیارت جو کرائی جاندی ہے او کیوں؟ وہ آکھن لگا کہ او پردے ہٹائے جاندے ن، سرکار دی اس قبر والے نو اتھوں زیارت کرائی جاندی ہے۔ میں کہ یار گل تے ختم ہو گئی۔ پتہ چلیا کہ جڑا اتھوں بہ کے قبر دے اندر مرن تو بعد قبر وچ اپنی اس 70 تک دی قبرستان وچوں بیٹھ کے اپنی قبر وچ مدینے دے تاجدار نو ویکھ رہا ہے، تے جڑا مدینے دا تاجدار رب دا محبوب ہے، اللہ دا نور ہے، کیا او مدینے دا تاجدار جڑا نبیاں دا سردار ہے او مدینیوں پہ کے اپنے 70 تک والے غلاماں نو نہیں ویکھ سکدا؟ میں کہا تیری گل تے اسی آنے ہاں، یہ غلام قبر وچوں مدینے دے تاجدار نو اتھوں دیکھ سکدا ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت فرماؤندے نے سرکار بنفس نفیس خود اپنے غلام دی قبر وچ تشریف لے آوندے نے۔ چودھری صاحبانو، ملک صاحبانو، خان صاحبانو، نبی دے دیوانو، تہاڈی میری قبر دے اندر باپ نے، بیٹیاں نے، بھائیاں نے، یاراں نے نہیں آنا، قبر دے اندر اس کملی والے محبوب نے آنا ہے۔ اس محبوب ایسا وفادار نبی ہے، ایسا دلدار نبی ہے، ایسا غم گسار نبی ہے۔ بس میں اسے گل دے ہوتے گل نو ختم کر دیاں تے بس میرے بھائی نے اشارہ کیتا ہے کہ قاری صاحب بس روندے رہان والا پڑھ دینا ہے، میں پڑھاں تے گل مکاواں۔ ہن تواڈے چوں کوئی بندہ جدوں گھر جائے کسے دے کولوں بیٹی پوچھے ابو کتھوں آیا ہے، تساں آکھنا ہے ڈاکٹر سرور صاحب عمران میروی صاحب دے گھر، انہاں دے گھر نبی دا ملان سی، اتھوں آ رہے ہیں۔ انہاں پوچھنا ہے کہ دا بیان سنیا ہے، تساں نعت خانہ دا نام ہی لینا ہے، میں نکمے جائے بندے دا نام ہی لے لینا ہے۔ قاری حبیب الرحمان ساڑے اپنے علاقے دا بستی ملوک دے رہن والا علامہ حاجی صاحب یار صاحب دا بیٹا آیا ہے۔ انہاں پوچھنا ہے کی بیان سن کے آئے ہو؟ کسے دی بیٹی پوچھے، کسے دی ماں پوچھے، کسے دی بہن پوچھے، کسے دا جناب من بیٹا پوچھے، کسے دا بھائی پوچھے، کسے دا دوست پوچھے، کی بیان سن کے
آئے ہو تساں جواب دینا ہے ہور تے یاد نہیں کر سکے لیکن جاندیاں جاندیاں قاری حبیب الرحمان نے سانو اے سبق پڑھایا ہے انہیں سانو سبق یاد کرایا ہے ایمان والو جس نبی دا میلاد سن کے جا رہے ہو اے او سونا نبی اس محبوب دے دربار دے اندر جڑا بھی آ جائے کو روندا آئے ہسدا جاندا ہے اے او شانہ والا نبی ہے بھائی غلام محمد صاحب اے او عظمتاں والا نبی ہے کہ روندے راہمن والا اجڑے وساون والا ہاں ہاں روندے راہمن والا اجڑے وساون اس طرح نہیں اپنی چادراں تو ہاتھ باہر کڈو نبی دے دیوانوں اپنی چادراں تو ہاتھ باہر کڈو ہاتھ نو ذرا بلند کرو اللہ رات ایک وجدے پہنے میرے مالک میں تیرے نبی دا وسیلہ پیش کر کے انہاں دے واسطے دعا گواں میرا مالک جیدا ہاتھ زیادہ بلند ہوئے اللہ دن قیامت دے سجے ہاتھ دے اندر نام اعمال عطا فرمائی اللہ اس ہاتھ نو تا حیات جب تک زندہ رہن اس ہاتھ نو کسے دا محتاج نہ کری کسے بندے دے سامنے انو اس طرح محتاج نہ کری اللہ تیرا محتاج روے تیرے یار دا محتاج روے مل کے پڑھ لو زبان نال اے او نبی روندے راہمن والا اجڑے وساون والا ہاں ہاں روندے راہمن والا اس طرح نہیں آواز آنی چاہیے روندے راہمن والا اجڑے وساون والا ہاں روندے راہمن والا اجڑے وساون والا او دشمن جو ترتے آئے چادراں بچھاون والا ہاں دشمن جو ترتے آئے چادراں بچھاون والا او دی ہے سب تے او دی ہے سب تے او دی ہاتھ چک کے بول او دی ہے سب تے مہربانی آیا ہے آمنہ دا پاک جانی او دی ہے سب تے مہربانی آیا ہے آمنہ دا پاک جانی لایا احسان ذات ربانی آیا 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 ہے آمنہ دا پاک جانی آیا ہے آمنہ دا پاک راضی بیٹھے ہو راضی بیٹھے ہو اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے اللہ آباد رکھے اللہ وسدہ رکھے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اگر میں ٹائم زیادہ لے گیا تے ناراض نہیں ہونا اگر تھوڑا لے آئے پھر بھی ناراض نہیں ہونا پھر میں کسی ٹائم آ کے ویلے تسی بھی ویلے ہو گے تے میں بھی ویلا ہوں گا تے میں خود آ کے جناب تنوں ٹائم دے دیاں گا ٹھیک ہے نا جی نہیں اس سرکار دے ذکر واسطے ٹائم کرنا پہندا ہے نا ماشاءاللہ اے ٹائم کرن گے انشاءاللہ چلو میں کہنا کہ سارے دوست نے پڑھے ہے تو سمی پڑھے ہے نا ماشاءاللہ تو سمی پڑھے سارے دوستوں نے پڑھے سارے نے پڑھے لیکن اے میرے نال دو مسکین آئے نے ایک میرا سکا بھائی ہے دوسرا بھی بھائی ہے یعنی مامے دا بیٹا ہے اے دو میں بیچارے میرے نال گئے نے اج راجن پور اوتھے بھی انہوں نے ٹائم نہیں ملے توجہ ہے اگر تسی بھی میرے نال جان دے تے تانوں بھی ٹائم نہیں سی ملے اوتھے شاہ صاحب جڑے پیر صاحب نے انہاں دے اصول ہے انہاں جڑے مہمان نو بلایا نا اسے مہمان نو ہی پڑھایا بس انہوں نے مینوں آکھیا تہاڈے واسطے 1 گھنٹہ ہے میں 55 منٹ بیان کیتے ہیں بس اس وقت انہاں کسے نعت خانوں نہیں کسے خطیب نو نہیں بڑے بڑے علماء سن لیکن تواڈیاں جُتیاں دا صدقہ انہاں بزرگاں دی دعا دے صدقے میں فقیر نے کلا بیان کیتا ہے اسی اس بعد واپس ہیں چلو اے ساتھی میرے نال آئے نے ایک ڈرائیور بھی ہے دوسرا ایک میرا ڈرائیور ہے دوسرا میرے ابا جی دے ڈرائیور ہے بلکہ صاحب میں وہ بیان کرن گیا تے بندے آکھن پہ قاری صاحب تواڈے والد صاحب ماشاءاللہ میں کہ الحمدللہ ماشاءاللہ میرے والد صاحب حیات نے الحمدللہ انہوں زندگی رکھے بالکل صحت مند نے آکھن لگے تواڈے والد صاحب ایتھے آندے نے تے او کھڑے ہو کے بیان کردے نے تسی بیٹھ کے بیان کردے ہو
میں کہ یار گل یہ ہے وہ کھڑے ہو کے بیان کرتے ہیں تے میں بیٹھ کے کردا، وجہ یہ ہے میں بھی جے کھڑے ہو کے بیان کراں تو پھر لوگ کی آکھن گے دوویں باپ بیٹا کھڑے ہو کے کماتے ہیں، یہ دوویں باپ بیٹا کھڑے ہو کے میں کہ میں چلو اس واسطے بیٹھ جانا تے ابا جی کھڑے ہو کے بیان کرو، انہاں وچ طاقت ہے، میں تھوڑی تکلیف ہے، اس واسطے اے دو ساتھی صرف 1 تو 1.5 شعر، اے اگر پونا بھی پڑھن نا تسی سپیکر لے لینا